یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چینی وزارت دفاع کی طرف سے تائیوان سے متعلق معاملات میں جاپان اور امریکہ کی طرف سے سازش کا جواب۔ چین کی جانب سے مسئلہ یوکرین سے متعلق یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت۔ روسی فوج کی طرف سے یوکرین کے شہروں کے ہوائی اڈوں پر میزائل حملے۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 24 فروری کو چین کی وزارت دفاع کے ترجمان تھن قیفی نے کہا کہ تائیوان کے مسئلے کے حوالے سے جاپان اور امریکہ نے ایک عرصے سے بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کیا اور چین کے اندرونی معاملات میں زبردست مداخلت کی۔ دونوں نے مختلف مواقع پر تائیوان سے متعلق مسائل میں ہیرا پھیری کی۔ یہ غلط بیانات اور اعمال نہ صرف تائیوان کی علیحدگی پسند قوت کو غلط اشارہ دے رہے ہیں بلکہ آبنائے تائیوان کے امن اور استحکام کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں۔ بین الاقوامی برادری واضح طور پر دیکھ رہی ہے کہ کون بین الاقوامی قوانین کو توڑ رہا ہے، دوسرے ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور علاقائی انتشار پیدا کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے چینی پیپلز لبریشن آرمی کا عزم متزلزل نہیں۔ ہم تائیوان کی علیحدگی کے لیے کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت اور کوششوں کو پورے عزم سے ناکام بنائیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چونینگ نے 23 تاریخ کو واضح کیا کہ چین عالمی جوہری توانائی تنظیم کے تکنیکی ورکنگ گروپ کے کام کی حمایت کرتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ چین جاپان کے جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کے غلط فیصلے سے اتفاق کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جاپان کے یک طرفہ فیصلے پر بین الاقوامی برادری بالخصوص اسٹیک ہولڈرز نے وسیع پیمانے پر سوالات اٹھائے ہیں اور اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ عالمی جوہری توانائی تنظیم کے تکنیکی ورکنگ گروپ نے تمام فریقین کے خدشات کو توجہ دی ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ جاپان نے تنظیم کے تکنیکی ورکنگ گروپ سے اتفاق نہیں کیا کہ گروپ سمندر کے بجائے جوہری آلودہ پانی کو ٹھکانے لگانے کے دیگر اقدامات کا جائزہ لے گا، جس کی وجہ سے تنظیم کے لیے جوہری آلودہ پانی کو ٹھکانے لگانے کے بہترین اقدامات کا جائزہ لینا ناممکن ہو چکا ہے۔ ترجمان نے فوکوشیما سے آلودہ پانی کو ٹھکانے لگانا نہ صرف جوہری تحفظ سے جڑا مسئلہ ہے بلکہ اس سے سمندری ماحول، تحفظ خوراک اور انسانی صحت کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چین امید کرتا ہے کہ جاپان اپنی غلطیوں کی تصحیح سے جوہری آلودہ پانی کو کھلے، شفاف، سائنسی اور محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے متعلقہ بین الاقوامی ایجنسیوں اور اسٹیک ہولڈرز سے مکمل مشاورت کرے گا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب چانگ جون نے 23 تاریخ کو فلسطین کے سوال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کھلے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ چین توقع کرتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل حالیہ اعلیٰ سطحی رابطے برقرار رکھیں گے اور دو ریاستی حل کے حصول کے لیے جلد از جلد مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے۔ چانگ جون نے امید ظاہر کی کہ تمام فلسطینی دھڑے آپسی اتحاد کو مضبوط کریں گے اور بات چیت اور مشاورت کے ذریعے اندرونی مفاہمت حاصل کریں گے۔ چین امن کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ، عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کی وسیع اور مؤثر کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور سلامتی کونسل سے مزید کردار ادا کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ لاس اینجلس ٹائمز نے 19 تاریخ کے ایک مضمون میں بیجنگ سرمائی اولمپکس کے دوران ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھرپور سراہا۔ جریدے کے مطابق روبوٹک ریستوران، ہوٹل میں موبائل روبوٹ سمیت بیجنگ سرمائی اولمپکس میں تکنیکی آلات کی ایک سیریز نے دنیا بھر کی توجہ مبذول کروائی۔ یہ سرمائی اولمپکس چین کے لیے تکنیکی جدت طرازی کی نمائش کا ایک دریچہ بن چکے ہیں۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں بیجنگ سرمائی اولمپکس کے مرکزی میڈیا سینٹر میں روبوٹ ریستوران نے دنیا بھر کی توجہ مبذول کروائی۔ مضمون میں یہ بھی کہا گیا کہ کلوز لوپ میں روبوٹس کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ گیم وینیوز سمیت میڈیا نمائندگان کے ہوٹلوں میں بھی روبوٹس کی مدد سے مختلف سہولیات فراہم کی گئیں۔ چند روبوٹس اگر ہوا کو جراثیم سے پاک کرتے ہیں تو دیگر ایسے روبوٹس بھی فعال ہیں جو ان لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں جنہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوتے اور انہیں ماسک پہننے کی یاد دلاتے ہیں۔ بعض ممالک اور تنظیموں کی جانب سے روس پر عائد حالیہ پابندیوں کے نئے دور کے تناظر میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چونینگ نے 23 تاریخ کو
یومیہ نیوز بریفنگ میں چینی حکومت کے موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں کبھی بھی مسائل کے حل کا بنیادی اور مؤثر طریقہ نہیں رہیں اور چین ہمیشہ غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ہوا چون اینگ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 20 برسوں میں امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ سابقہ صدارتی مدت کے دوران 3,800 پابندیاں لگائی گئیں، یعنی یومیہ اوسطاً 3 تعزیری اقدامات اٹھائے گئے۔ ہوا چون اینگ نے امید ظاہر کی کہ متعلقہ فریق اپنے اقدامات پر غور کریں گے اور بات چیت اور مشاورت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ سمیت بعض ممالک کی جانب سے عائد کردہ یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیوں نے متعلقہ ممالک کی معیشت اور لوگوں کے معاش کو شدید مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ مسئلہ یوکرین اور روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے امریکہ کو چین اور دیگر فریقین کے جائز حقوق اور مفادات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یوکرین کے جنرل سٹاف کے مطابق 24 تاریخ کو روسی مسلح افواج نے یوکرین کے متعدد شہروں بشمول بورسپل، چوگیوف، کراماتورسک اور دیگر شہروں کے ہوائی اڈوں پر میزائل حملے کیے۔ چائنا میڈیا گروپ کے CGTN کے نامہ نگار کے مطابق بڑی تعداد میں رہائشیوں کی گاڑیاں یوکرین کے دارالحکومت کیف سے نکل رہی ہیں اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ 23 تاریخ کو یورپی کونسل کے صدر شولز میشیل نے یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کے رہنماؤں کے نام ایک خط میں نشاندہی کی کہ یورپی یونین 24 تاریخ کو برسلز میں ایک خصوصی سربراہی اجلاس منعقد کرے گی، جس میں یوکرین کی صورتحال کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور یوکرین سے نمٹنے کے طریقوں پر بات چیت ہوگی۔ میشیل نے کہا کہ یورپی یونین کے لیے ضروری ہے کہ وہ متحد رہے۔ 23 مارچ کو ترک صدر رجب طیب اردوان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ٹیلی فونک بات چیت کی۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے روس کی طرف سے عوامی جمہوریہ ڈونیٹسک اور عوامی جمہوریہ لوہانسک کو تسلیم کرنے کے بارے میں تجزیوں کا تبادلہ کیا۔ پوٹن نے زور دے کر کہا کہ یہ فیصلہ یوکرین کی ڈونباس کے خلاف جارحیت اور نئے منسک معاہدے پر عمل درآمد سے واضح انکار کے تناظر میں ایک معروضی ضرورت ہے۔ پیوٹن نے امریکہ اور نیٹو کے رد عمل پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض روس کے جائز تحفظات اور مطالبات کو نظر انداز کرنے کی کوشش ہے۔ ازبکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق 23 تاریخ کو وسطی ایشیا کے 5 ممالک اور یورپی یونین کے خصوصی نمائندہ برائے امور افغانستان نے ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں مذاکرات کیے اور ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وسطی ایشیائی ممالک اور یورپی یونین کے حکام نے افغان مسئلے کے پرامن حل کو فروغ دینے کے لیے عالمی برادری اور علاقائی ممالک کی کوششوں، افغانستان کو علاقائی یکجہتی کے عمل میں شامل ہونے کے لیے راغب کرنے اور افغانستان کی اقتصادی تعمیر نو اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی حمایت سمیت دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ تمام فریق افغانستان کی صورتحال پر توجہ دے رہے ہیں اور افغانستان کی ترقی اور علاقائی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے میں تعاون کو مضبوط بنائیں گے۔ شرکائے اجلاس نے اس بات پر اتفاق کیا اور امید ظاہر کی کہ افغانستان کو ایک مستحکم، محفوظ، خود مختار اور خوشحال ملک بنایا جائے گا اور افغانستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی جڑوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ 23 تاریخ کو WHO نے اعلان کیا کہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، سربیا، ویتنام نوول کرونا وائرس ویکسین ٹیکنالوجی ٹرانسفر سینٹر کے وصول کنندہ ممالک کی نئی کھیپ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل WHO اور اس کے شراکت داروں نے جنوبی افریقہ میں ایک mRNA نوول کرونا وائرس ویکسین ٹیکنالوجی ٹرانسفر سینٹر قائم کیا تھا، جس نے مصر، کینیا اور دیگر ممالک میں ویکسین ٹیکنالوجی منتقل کی۔ WHO نے 23 تاریخ کو یہ بھی اعلان کیا کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک عالمی بائیو مینوفیکچرنگ ٹریننگ سینٹر قائم کرے گا تاکہ کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک کو ویکسین اور ادویات تیار کرنے میں مدد دی جا سکے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔